हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चुनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चुनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल होने वाला है खालिद इब्न वलीद का वाक़या बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाक़या होने वाला है। खालिद इब्न वलीद के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी, तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खालिद इब्न वलीद कैसे मुसलमानों के दुश्मन थे, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी की, लड़े, तलवार के जोर से ज़ेर नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे खालिद इब्न वलीद बड़ा गैरत वाला आदमी है। 70 सहाबा को खालिद इब्न वलीद ने कत्ल करवाया है ग़ज़वा उहुद में, इस्लाम दुश्मनी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखो, ये नहीं कि इनको बस किसी तरह मार दो, इन्होंने 70 अफराद को शहीद करवाया। ना ना ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे गैरतमंद है तभी तो लड़ रहा है, गैरत का गलत इस्तेमाल में लड़ रहा है। लेकिन ये इनको ये कन्फ्यूजन है कि ये सही है और हम क्या हैं, गलत हैं। ये समझ रहे हैं हमने इनके बाप दादा के दीन पे हमला किया है, हालांकि असल इनके बाप दादा का दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं। जहालत है, गलती है, किसी तरह इनको ज़ेर करो। ऐसा गैरतमंद आदमी अगर हमें मिल गया तो किसके लिए काम करेगा? जो हमारे मुखलिस लड़ाका, अल्लाह के लिए लड़ने वाले 70 को शहीद कर सकता है, वो इस्लाम दुश्मन जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते उनका क्या करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन तदबीर की कि सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब खालिद इब्न वलीद लड़ने के लिए आ रहे थे तो सुलह हुदैबिया हुई तो चले गए, पैगाम भेजा कि खालिद इब्न वलीद को जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और ज़हीन आदमी, अब तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़हीन आदमियों के इस्लाम नहीं समझ में आ रहा। तो खालिद इब्न वलीद ने जब ये सुना फौरन मुतासिर हुए। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। इज़्ज़तदार लोग जो है ना, वो पेशानी से पकड़ के गालियां दे के नहीं लाइन पे आते हैं। वो इज़्ज़तदार आदमी, आप उसको अच्छे अल्फाज से दीन की तरफ बुलाओगे तो वो आ जाएगा। कादियानी भी अगर दीन पे लाना चाहते हो ना, और वो उसमें आपको नज़र आता है कुछ, तो फिर आपको उससे बहुत मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं जाके एक साहब गए ना एक कादियानी को दावत देने के लिए, अरे कुत्ते जैसी तेरी शक्ल है, इस तरह की बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा मिंबर पे बात करना, कुत्ते जैसी तेरी शक्ल, वो तू तबलीग करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई, उसको वो आएगा। तो खालिद बिन वलीद का दिल क्या हो गया? नरम। मैंने कहा गौर करो, तलवार से नहीं, आराम से, लड़ाई से हमें ज़ेर, इसका मतलब बुज़दिल हम डर गए, ना ना ना, आराम से। तो खालिद इब्न वलीद आए और इस्लाम कबूल किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा उनको? ग़ज़वा मूता में। 3000 की लड़ाई 3 लाख से थी तकरीबन, मुझे पूरे आदाद अभी याद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बना के नहीं, आम फौजी बना के भेजा। 3 सहाबा को, जिनमें जाफ़र तैयार भी थे जो निजाशी के सामने तकरीर करके आए थे, वो मैं भी जल्दी से मुकम्मल करके बयान ख़त्म करता हूँ। उनमें हज़रत जाफ़र तैयार वो भी थे। 2 सहाबी और थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारिसा, जो इंतहाई चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह। जब कोई सिफारिश करनी होती थी ना किसी ने, तो हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा को जाके लोग बताते थे कि नबी इनकी बात को मुस्तरद नहीं करेंगे। ऐसे चहीते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भेज दिया कि भाई रूमी हमला कर रहे हैं, 3 लाख का लश्कर है। इतने चहीते को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपकी भी कुर्बानी थी। झूठा नबी होता कहता है अबे भाई अपने अपनों को यहाँ रखो। ठीक है, कोई झूठा नबी होता है ना, क्या कहता है? अबे इनको तो नहीं, वो उधर भेजो। तभी आप देख लें आजकल जो सेटअप चल रहा है ना, छोड़ो अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। आजकल जो अजीब सा सेटअप चल रहा है, अपने अपने यहाँ दूसरे वहाँ, तो ऐसा सेटअप चल रहा है आजकल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा को भेजा और जाफ़र तैयार को, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा थे या क्या नाम था उनका, ऐसे मुझे जहन से निकल रहा है, तो वो जी अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अगर ये एक शहीद हो जाएं तो ये अमीर हैं, ये शहीद हो जाएं तो ये अमीर है। और मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब 3 लाख का मजमा है और इधर थोड़े से लोग हैं, और दिफाई जंग थी, ये इक़दामी नहीं थी। उनको मदीना आने से रोकना था। रूमी अंग्रेज़ हैं। रूमी कौन थे? जिनको आज अंग्रेज़ कहा जाता है ना, ये उन्हीं की औलादें जिनसे ये सहाबा की लड़ाई हुई थी।
تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. تو ایک تابعین نے جب یہ حدیث سنی, انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں, اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں, رومی رہیں گے آخر تک, تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی, گورے تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں, باقی روم اور فارس غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں کہاں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی, ان کو ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے, دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی, غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. کون سی بات ہے ان میں, تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی, جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا, رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا, طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے, ہے بھائی, اور پٹ کے واپس جا رہے. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا, صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے, ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا, اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ. ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا, ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا, آئندہ نہ ہو لہذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں, تو اس پہ غور ہونا چاہیے یہ ہوا کہاں سے ہے. قادیانی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, پلیز آپ مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں, ایسا نہ ہو قادیانی کیا ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی, وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا, گوشت کھا رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, دیکھ لیا نا, نہیں ٹک سکتے, ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, تو اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. تو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی, تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائیں. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے, یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی 4 بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. پھر ان کے بچوں کے سر پہ ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں, گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار اور نبی کے چہیتے تھے. اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے, پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا, ولید ابن عتبہ, اس نے کہا نہ ہمیں اپنے جیسا چاہیے, ہمیں کیسا چاہیے, قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے, پھر لڑائی کا
مزہ آیا. یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی؟ بولو نا بھائی, عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے, حضرت جعفر طیار آئے, حضرت حمزہ آئے. ادھر سے بھی 3 آدمی آئے, ادھر سے بھی 3. تو اس نے کہا نام اکفاؤنا, ہاں یہ ہیں ہماری قوم کے, ہمارے جیسے شیر ہیں, بہادر ہیں, لڑنا جانتے ہیں, ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. اور پٹ گئے تینوں. تینوں کیا ہو گئے؟ تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا, تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی. ادھر 313 ادھر 1000, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی. اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا. اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار, میں بسم اللہ کروں, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا, وہ کیا یار پٹ پٹا ہی نہ جاؤں میں. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار. اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے, حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے. حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ چہیتا. کہتے ہیں نا بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے. اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی. اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید, حضرت خالد ابن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے؟ بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا, تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا اوکے. تو حضرت جعفر طیار حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں. صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے. جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو؟ آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا؟ اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن الولید تلوار کتنی بھاری ہوتی کہ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ جو تلواریں تھیں وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھیں, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے, اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا, مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا یہ. کہہ رہے ہیں اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن ولید جوش میں نا اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں چلا کے, تلواروں سے تلواریں مار کے ٹوٹی ہیں, پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے, کیونکہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے, پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے. سیریسلی گائز, مطلب خالد بن ولید کیسے تھے نا, مطلب سیریسلی کتنا, مطلب 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کیا تھا, اور مطلب بہت بڑے واریر تھے وہ. اور ان کے بارے میں کافی اچھا واقعہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پروفٹ محمد نے, اور یہ والی بات پتہ چلی گئی اس ویڈیو میں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار کہا ہے.
सोचिए कितनी बड़ी बात है ना ये गाइस। इसलिए तो वो कभी कोई जंग नहीं हारे। सही बात है, कैसे हारते, वो नहीं हार सकते थे ना फिर तो। सही बात है बिल्कुल ये वाली। और मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मतलब हर एक बात का मीनिंग होता था। वो जो भी अपने मुंह से निकालते थे हर एक चीज़ का कोई मीनिंग होता था, कोई डीप मीनिंग होता था। सच में गाइस मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा तब समझ में आएंगी चीज़ें, पर इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ज़रूर से अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे, जो सही हक़ का रास्ता है वो दिखाएंगे और एक बेहतर इंसान इस दुनिया में बनाएंगे हम लोगों को। आई होप, मैं यही विश करती हूँ हमेशा कि हम एक अच्छा इंसान बने, हमारे अमाल अच्छे हों और हम अल्लाह के घर जाएं तो हम उस प्यारे से आखिरत के घर में जो जन्नत है ना उसमें जाएं, हमें दोज़ख की आग में नहीं जलना गाइस। और सच में शहीद जो शहादत, जिनको शहादत मिलती है उनके लिए तो खुले, उनके लिए ही तो वो जन्नत बनी है गाइस। सच में कितने बड़ी बात होती है ये, सच में बहुत 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 ज़्यादा ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए तो एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है जो सच में जो अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं। बहुत बड़ा दिल होता है उनका। बहुत अच्छा लगा मुझे गाइस ये जो वाक़या था खालिद इब्न वलीद के बारे में पता चला, बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।